اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، آج ہم جانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں، ان کے ازواج مطہرات کا مقام، لہ پالک سے سچا رشتہ اور ظہار کی حقیقت۔ یہ سب کچھ ہم جانیں گے سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 1 کے مشقی سوالات میں، جو کہ 10 جماعت کی اسلامیات لازمی میں شامل ہیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوئے وقت کی طرح ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ تقوی کی راہ پر گامزن رہیے اور کافروں اور منافقوں کی مخالف شریعت بات نہ ماننے پر قائم رہیے۔ اسی طرح سے سوال ہے، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یعنی ولدیت میں اپنا نام نہ لگاؤ، اور اگر والد کے نام معلوم نہ ہوں تو پھر بھی اپنا نام ولدیت کی جگہ لگانا اور اصل بیٹے کی طرح جائیداد وغیرہ میں حق دینا درست نہ ہوگا، بلکہ پھر بھی وہ دینی بھائی ہوں گے، نہ کہ بیٹی۔ اسی طرح سے کچھ آیات دی جاتی ہیں، آیت کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے پیپر میں اور کہا جاتا ہے کہ درج ذیل عبارت کا مفہوم لکھیں۔ تو ایسی صورت میں ہم نے آیت کا پہلے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد مفہوم یعنی اپنے الفاظ میں بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ پھر ہم مفہوم لکھیں گے، یعنی اگر انسان کے پہلو میں 2 دل ہوتے تو وہ ایک ہی وقت 2 متضاد چیزوں کو پسند کرتا، مگر اللہ نے صرف ایک دل انسان کے سینے میں بنایا ہے، لہٰذا وہ 2 متضاد چیزیں ایک ہی وقت میں پسند نہیں کر سکتا۔ عبارت بھی کوئی ایک ہی آتی ہے پیپر میں، ایک سے زیادہ نہیں آتی کیونکہ 2 نمبر ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ جیسے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ لکھیں گے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر ہم مفہوم بتائیں گے، یعنی اپنے الفاظ میں بتائیں گے کہ ہمیں اس آیت میں کیا سبق حاصل ہوا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ایک مومن پر اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لہٰذا ان کا احترام اور تعلق ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کا، یعنی ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی تعلق ہوگا۔ اسی طرح سے عبارت ہے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ پہلے ترجمہ لکھیں گے، اور نہ ہی اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا۔ پھر ہم مفہوم بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوتی تھی تو وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت جیسا کہہ دیتا تھا اور اس بات کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس عمل کو ظہار کہا جاتا تھا۔ مندرجہ بالا آیت سے اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسا کرنے سے طلاق نہ ہوگی، البتہ
احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بیوی کو اپنے پاس لانے سے پہلے کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ آج ہم نے مشقی سوالات کی ہیں سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 1 سے، جو کہ 10 جماعت کے اسلامیات لازمی میں شامل ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے کہ اس رکوع میں کیا بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔